یادگار رمضان ٹرانسمیشن پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاستا گروپ آف کمپنیز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، کنگڈم ریزیڈینسی، ایم ٹیک انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، کمپلائنس کنسلٹنٹ، کاسموس ریئلٹرز، کیٹلز پیراڈائز، ایم ایچ برڈز، وڈیرا ٹریولز اینڈ ٹورز، رومی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ایم آر ایکس ڈش واشر، آئی ایچ آر آئی، رزاق پردیسی، کوئل نیچرل فوڈ سپلیمنٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ولید عبدالرؤف فلارا اس رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن یادگار رمضان کے ساتھ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام کا آغاز آج کی اچھی بات سے کرتے ہیں۔ دنیا کبھی کبھی ایک بہت ہی مشکل جگہ ہو جاتی ہے رہنے کے لیے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی ایک انڈیویجول بیٹل لڑ رہا ہوتا ہے۔ کبھی ہم میں سے کوئی نوکریوں کے حصول کے لیے تلاش ہوتے ہیں، کسی کو اپنی یونیورسٹی میں داخلے کی کوشش میں اور تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہوتی ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو بیٹر لائف سٹائل کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ والا دوست دنیا میں آگے بڑھ گیا ہے اور وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی ہزار بیٹلز اپنے آپ میں لڑ رہا ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ لڑ رہا ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا کا جو بوجھ ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہے، ہمارے سر پہ آسمان ٹوٹنے کو ہے۔ لیکن اسی موقع پہ یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو ایک حوصلہ، ایک امید بھی بخشتے ہیں۔ ہمارے پروردگار وہی پروردگار ہیں جس نے زکریا علیہ السلام کو ایک دیر عمر میں بھی اولاد کی رحمت سے نوازا۔ وہی پروردگار ہیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سکون اور اطمینان بخشا۔ ہمارے پروردگار وہی پروردگار ہیں جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ ہمارے پروردگار وہی پروردگار ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں رستہ پیدا کر دیا۔ ہمارے پروردگار وہی پروردگار ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ عنایت فرمائی کہ 313 کا مقابلہ جب 1000 کے سامنے ہوا تو 313 کے لشکر کو فتح بدر سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے، اور رمضان ہمارے لیے امید کا پیغام لے کر آتی ہے، ہمارے گناہوں سے نجات کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تو آج اس بات کا ہم تہیہ کریں کہ یہ جو بابرکت مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی امید سے نا امید بالکل نہیں ہوں گے اور اپنے پروردگار کو راضی کر کے اس رمضان کو رخصت کریں گے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے، بہت ہی شرف کی بات ہے کہ آج ہمارے مہمان خصوصی اس آج کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن صدر اور پی ٹی آئی کے ایک ابھرتے ہوئے یوتھ کے سپہ سالار اور نوجوان جناب عبدالرحمان موتی والا صاحب۔ عبدالرحمان صاحب، بہت ہمارے لیے عنایت کی بات ہے، بہت ہی ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور بیفور ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ سے، کیونکہ رمضان کی سلسلے کا ایک پروگرام ہے، رمضان آمد رمضان کی توسط سے یہ پروگرام ہے، تو ارلی میموریز آف رمضان کہ رمضان میں جو آپ کی بچپن کی یادیں ہیں، کس طریقے سے رمضان کا استقبال کیا جاتا تھا، کس طریقے سے یادگار رمضان کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کا رمضان کیسے یادگار ہوتا تھا، اس کے بارے میں ہم ضرور جاننا چاہیں گے۔
اچھا جی، وعلیکم السلام ولید، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا، اور وہ بھی رمضان کے حوالے سے، کہ میں خود رمضان کا آپ کو پتہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آپ نے پوچھا کہ بچپن، آج بھی ہم بچپن میں ہی ہیں سمجھے رمضان میں، کیونکہ آج بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے رمضان کے آنے کی جو ایک بچپن میں ہوا کرتی تھی، آج بھی روزے رکھنے کی، اور وہی معاملات گھر میں سحری کرنا، اور گھر والوں کو تنگ کرنا، ان کو اٹھانا، اور پھر اسی طریقے سے افطار پہ بیٹھنا، مزہ وہی آتا ہے۔ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، ہمیں دعوتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن رمضان ایسا ہے کہ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ روزہ گھر پہ کھولنا ہے، کیونکہ جو فیملی کے ساتھ آپ کو مزہ ہے، اور وہ جو آپ کا جو ایک روح افزا ہوتا ہے آپ کا رکھا ہوا، اور وہ کھجور، وہ جو گھر کا مزہ ہے وہ کہیں کا نہیں ہے۔ اتنی دعوت ہوتی ہیں ہوٹل میں، ہر جگہ دعوت پہ لوگ بلاتے ہیں رمضان میں، لیکن میں سب سے معذرت کرتا ہوں کہ بھائی رمضان ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے دو، پورا سال تو ویسے سیاست کرتے ہیں ہم، پورا سال سیاست ہوتی ہے، ہمیں ٹائم نہیں ہوتا گھر پہ کھایا نہیں کھایا، لیکن رمضان ایسا ہے کہ سحری اور افطاری گھر پہ کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے بعد میں بات ہوگی۔ اتنی زبردست بات ہے کہ مطلب رمضان جو ہے نا وہ آپس میں گھر کی محبت کو پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم گھر کے رشتوں کو مضبوط کریں گے تو وہ پھر جو ایک بنیاد جب گھر سے مضبوط ہوگی تو پھر سیاسی کی زندگی کے ہر شعبے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرماتے رہیں گے۔ آپ نے بہت زبردست بات فرمائی کہ آپ کا ایک سیاسی کارکن ہے، ایک سیاسی سپہ سالار ہے، اور چونکہ آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ایک تو بہت ہمارا شدت سے آپ کے لیے سوال ہے کہ کس وجہ سے آپ سیاست میں آئے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسا ہے کہ جہاں پہ ہمیں روکا جاتا ہے۔ ڈرائنگ روم پولیٹکس کی طرف تو لوگ بہت زیادہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو آپ نے اس طرف کس طریقے سے اپنے قدم بڑھائے اور ماشاءاللہ ایک اتنا چھوٹی سی عمر میں اتنا نام کریٹ کیا، ماشاءاللہ امپیکٹ کریٹ کیا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جو آپ سوچ رکھتے ہو نا، کہ انسان کہتے ہیں نا کہ انسان جو چاہتا ہے نا وہی ہوتا ہے، تو نیت صرف یہی تھی کہ لوگوں کی خدمت کرنا۔ وہ خدمت کا ذریعہ کیا تھا کہ کوشش ہوتی تھی کہ روڈ پہ جا رہے ہیں تو کسی کی مدد کرنی ہو، کسی کو ہاسپٹل جانا ہو، اس کو کنوینس کی ضرورت ہو، اس کو آپ نے لفٹ دینی ہو، تو اگر آپ کا کوئی پڑوسی بیمار ہے تو اس کا خیال کرنا جا کے، تو یہ والے جو سوشل جو کام ہوتے تھے نا، یہ بچپن سے تھے۔ اچھا، شوق تھا کام کرنے کا یہ والے کہ لوگوں کی خدمت کریں۔ اب وہی خدمت کا ذریعہ پھر جب بڑے ہونے لگے تو پھر سوچا کہ کیوں نہ کسی کو ایسا جوائن کیا جائے، کوئی سیاسی جماعت ایسی کہ پہلے میں اگر گلی میں کسی ایک دو کا کام کرتا ہوں تو اس سیاسی جماعت کے تھرو میں پوری گلی کا کام کر سکتا ہوں، پورے محلے کا کام کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک موضوع تھا کہ میں پی ٹی آئی کی طرف آیا، کیونکہ نہ ہم نے کبھی عمران خان کو دیکھا اور نہ کبھی ہم نے ان کو کرکٹ دیکھا، کیونکہ جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے زمانے میں وسیم اکرم اور شعیب اختر تھے، عمران خان تو تھے نہیں۔ تو ہم جب بڑے ہوئے تو عمران خان کی پی ٹی آئی، اور ہم کو تو نہیں پتا عمران خان کیا ہے، لیکن وہ قدرت نے ایسا عمران خان کی طرف، اچھا ہم کھڑے ہوئے عمران خان کے لیے، ہم نے 2013 میں اس سے پہلے ہی جوائن کر لی پارٹی، اور پھر الیکشن ہوا تو پھر الیکشن میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو ہے عمران خان کے لیے کیوں کھڑے ہوئے، وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، ہم نے کام کیا اس کے لیے، اللہ نے ہمیں یہاں سے الیکشن میں جتوا دیا۔ وہ پھر جب ہم بعد میں عمران خان سے ملے، جب ہم اس کو دیکھا تو پھر ہم اس کے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مرشد، وہ واقعی ہمارا مرشد ہے، کیونکہ وہ اب تو پوری قوم کا مرشد بن چکا ہے۔ کیونکہ جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو واقعی پاکستان میں اور دنیا میں دیکھیں اتنا بڑا بھی لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ وہ اس ٹائم وہ جیل میں ہے، لیکن اس نے جو اس ملک کے لیے صرف کیا اور جو پاکستان کا جو نام روشن کیا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا ہیرا اس ملک کے اندر پیدا ہوگا۔ وہ انشاءاللہ عمران خان آئے گا، وہ دوبارہ جب وزیر اعظم بنے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہم مس کر رہے ہیں جو اس کے دور میں تھیں، آپ کرکٹ کو لے لیں، کرکٹ عمران خان جب آیا تو اس نے اس بندے کو پی سی بی چیئرمین لگایا جو جس کا یہ کام تھا، جو کرکٹر تھا۔ آج ہمارے پی سی بی کے آپ چیئرمین دیکھیں، وہ لوگ رکھتے ہیں جو پہلے الیکشن جتواتے ہیں، کیئر ٹیکر حکومت میں آتے ہیں اور پھر ان کو چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، ان کو نواز دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں، اور مجھے بھی سیاست میں آنے کا دیکھیں یہی ایک سب سے بڑا پوائنٹ تھا کہ لوگوں کو انصاف ملے۔ ایک عام آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تھانے نہیں جا سکتا، کسی کو ایک اپنی جائز ایف آئی آر کٹوانی ہوتی ہے تو اس کی وہ نہیں کٹتی ہے، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹنی ہے۔ پھر یہاں آپ تعلیم کا نظام دیکھیں، تعلیم کیا ہے یہاں پہ، ہر بچہ پرائیویٹ اسکول جا سکتا ہے، گورنمنٹ کے کیا حالات ہیں، ہر بندہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے، گورنمنٹ ہاسپٹل کے کیا حالات ہیں۔ تو ہماری جو پارٹی کا منشور ہے اور جس وجہ سے میں آیا ہوں، تعلیم، انصاف اور صحت،
اس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا، اور انشاءاللہ لوگوں نے جو عوام نے جو ووٹ دیا ہے اس کے بعد بھی میرے آنے میں ٹاؤن میں جو میں نے کام کیا، سب سے زیادہ میں کام ہی تعلیم پہ اور اپنی صحت پہ کر رہا ہوں، کہ جو ہمارے پاس ڈسپینسریز ہیں، جو اسکول ہیں، ہم اس کے اندر چاہ رہے ہیں کہ وہ تعلیم ملے ہمارے گورنمنٹ کے اسکول میں بھی جو ایک پرائیویٹ بچے کو ملتی ہے، ہمارے پاس بھی صحت کی وہ سہولیات ملے جو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملتی ہے۔ اپنی طرف سے کوششیں، باقی اللہ نے اس کے اندر ہماری مدد کرنی اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ کیا خوبصورت بات ہے، مطلب خیال جو آپ نے کہا نا کہ ہم سیاست کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سیاست کے ورڈ کو بھی بہت زیادہ جو آلودگی سے بھر دیا گیا ہے، لیکن آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ سیاست جو ہے وہ ایک بیسکلی میرے لیے خدمت ہے، اور سیاست اگر اس خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے کی جائے تو بے شک وہ قوم کی، ملک کی اور نوجوانوں کی ترقی کا باعث بنے گی۔ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی ہم درخواست کریں گے عبدالمقید رضا قادری اتاری صاحب کو کہ وہ مدد رسول پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت کو ٹھکانا ہے، جنت کو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجداری حرم تاجداری حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم، تاجداری حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجداری حرم تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جگہ، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہمیں آقا، کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہمیں، آپ کے در پہ فریاد لائیں گے ہمیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہمیں، آپ کے در پہ فریاد لائیں گے ہمیں، ہو
نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہمیں آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجداری حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجداری حرم نگاہ کرم تاجداری حرم نگاہ کرم تاجداری حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی صبر جائیں گے تاجدارے حرم. سبحان اللہ ماشاء اللہ مفید بھائی مطلب قبول فرمائے آپ کے جذبے کو بھی قبول فرمائے آپ کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے. عبدالرحمٰن صاحب آپ کی خدمت میں ہم واپس پیش ہوتے ہیں اور آپ سے ہم یہ بھی ضرور جاننا چاہیں گے جس طریقے سے آپ یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ اپنے خاص طور پہ علاقے کے حوالے سے آپ کے فیوچر میں یوتھ کے لیے کیا پروسپیکٹس ہیں, کیا پروجیکٹس آپ نے لائنڈ اپ کیے ہوئے ہیں. اور ایک میرا بڑا ذاتی سوال بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وائی پی ٹی آئی, اور دوسری چیز جس سے شاید ہم بہت زیادہ امپریس بھی ہیں کہ اب بھی کیوں پی ٹی آئی. حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب مشکل اور دشوار حالات ہوتے ہیں تو اچھے سے اچھا ہے نا جو ساتھ چھوڑ جاتا ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اپنی پارٹی سے مخلص ہیں. تو why first of all PTI and why right now PTI as well and the projects that you have lined up for the future as well. پہلے میں آخری سوال کا جواب دوں گا کہ why PTI میں سمجھتا ہوں آخری امید, لاسٹ ہوپ, اس کے بعد کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اگر عمران خان نہیں ہے, PTI نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس امید بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس قوم نے یہ آخری امید لگائی ہے اس شخص سے. کیونکہ اتنے ٹائم اس قوم کا کوئی لیڈر بھی نہیں ملا. لیڈر جو تھے وہ بیچارے شہید کر دیے گئے اس ملک سے, ان کو کسی کو یہاں سے باہر بھیج دیا گیا, کسی کو یہاں سے اس کو شہید کر دیا گیا. تو لیڈر تو پہلے ہمارے پاس نہیں تھے, اتنے سال بعد یہ ایک آدمی ملا ہے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم بھی اب یکجہتی ہو گئی ہے, اس قوم کے اندر بھی یہ یکجہت ہو گئے. اب انشاءاللہ وہی ہے نا کہ رگڑ ایڑی وہیں پہ یہیں سے چشمہ نکلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو قوم ابھی لگ گئی ہے عمران خان کے پیچھے, تو انشاءاللہ ابھی چشمہ بھی یہیں سے نکلنا ہے اور یہ ملک بھی صحیح ہوگا. اور پی ٹی آئی صرف اسی وجہ سے یہ ابھی, اور پی ٹی آئی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھ سے آپ پوچھیں اگر کوئی سیاسی جماعت, تو میں نہیں سمجھتا کوئی ہمیں کوئی ایسی کوئی اور سیاسی جماعت بھی نظر آتی ہے. اتنا ظلم بھی پھیلی ہے, سب کچھ پھیلی ہے, لیکن یہ ملک اور عمران خان, دیکھیں عمران خان بھی کیوں پسند آیا, کیونکہ وہ اس ملک کے لیے مخلص تھا, اس ملک کے لیے مخلص ہے. کیونکہ ہم نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا کہ ہم کیا بات ہے, شخصیت سے بڑھ کے آپ نے ملک کو سب سے پہلے ہم نے پاکستان کا نعرہ, جب ہم نے دیکھا یہ شخص ملک کے لیے مخلص ہے, پھر عمران خان, تو ہم جو کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کھڑے ہوئے عمران خان کے لیے, اس ملک کے لیے, کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی وہ لیڈر ہے جو ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور آپ نے یوتھ کی بات کی, تو ویسے تو میں اب یوتھ تو ہے ہی, نوجوان ہے, لیکن اب ہم عوامی نمائندے. اب ہم نے پوری عوام کا سوچنا ہے یوتھ کے ساتھ ساتھ. تو ہم نے اپنے ہی ٹاؤن کے اندر ہم لوگ کچھ یوتھ کے لیے کرنے کی سوچتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے یہاں پر روزگار اسکیم شروع کی کہ ہم ایک غریب آدمی کو ایک ایسی, ہم اس کو ایک کیبن دیں جو ایک کارڈ کہلاتا ہے, کہ وہ یہاں پر جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ٹھہرے بتارے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو لوگ آگے تنگ کرتے ہیں, پولیس تنگ کرتی ہے, کہ ہم ان کو ایک ایسا کارڈ اور ان کو ایک ایسا ہم ان کو ایک دکان مہیا کریں جس سے وہ حلال روزگار کمائے اور عزت کے ساتھ, کہ اس کے اوپر اگر ہماری ماں بہن بھی وہاں کھڑی ہوتی ہے تو روزگار کرے اور اس کو کوئی آگے تنگ بھی نہیں کرے. ہم نے وہ روزگار اسکیم شروع کی اپنے صدر ٹاؤن میں. ہم نے یہاں پر ہمارے جو پارکس ہیں, ہمارے صدر ٹاؤن میں 2 فوڈ اسٹریٹ آتی ہیں, ایک بورڈ بیسن اور ایک بنس روڈ, ہم نے یہاں پہ فری وائی فائی دیا کہ, اور ہمارے جو پارک ہیں اس کے اندر ہم پارک میں اپنے جو ہے فری وائی فائی دے رہے ہیں. کیوں, ہماری نوجوان نسل ہے, پارک میں آ کے بیٹھے گی, ان کو کوئی اس کے اوپر کام کریں, انٹرنیٹ استعمال کریں. پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کتنا عام ہو گیا, لیکن ہمارے ملک کے اندر آج بھی جو ہے شارک آتی ہے اور وہ تار کاٹ کے چلی جاتی ہے اور ہم لوگ سارے پریشان ہوتے ہیں. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بھی نوجوانوں کو دیا جائے, اچھے کھیلوں کے مواقع بھی دیے جائیں. ہم بھی ہم لوگ سب سے زیادہ میں
کوئی میرے پاس پرپوزل لے کر آ جائے کہ یار یہ یوتھ کا پروگرام ہے اور آپ نے کرانا ہے, میں اس کے ساتھ بالکل کھڑا ہو جاتا ہوں اور پورا اس کے پروگرام کو آرگنائز کریں گے, اس کو ہر طرح کی سپورٹ دیں گے, اس کو گراؤنڈ چاہیے ہوگا وہ اپنا گراؤنڈ دیں گے, اس کو جو چیز چاہیے ہوگی. کیوں کہ بھائی لوگوں کے پاس یہاں پہ تفریح نہیں ہے, نوجوانوں کے پاس یہ کرنے کو کام نہیں ہے. نوجوانوں کو آپ کم از کم کچھ نہیں دے سکتے, ان کو ایک ایسے گراؤنڈس, ان کو ایسے کھیل ہی فراہم کر دو کہ وہ بچے ہمارے کم از کم اس میں لگ جائیں اور بری چیزوں سے بچیں. ان کو کم از کم یہ لگے کہ یار یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں یہ ہماری حکومتیں ہیں, یہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. آج وہ بچہ اگر آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو کل وہ ملک کے لیے کچھ کر پائے گا. اسی طریقے سے ہم ایونٹس کراتے ہیں, ہمارے جو اسکول ہیں ان میں ہم اسپیچز کراتے ہیں, ان کے ہم مقابلے کراتے ہیں. ہم اپنے آڈیٹوریم میں بلا کے کہ ابھی میرے پاس ایک لڑکا آیا, اس نے بولا کہ ہم یہاں پہ ایک اسپیچ کا ایونٹ کرانے کے لیے جا رہے ہیں جس کے اندر جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ پرائم منسٹر بنے گا اور ایک بچہ جو ہے وہ اسپیکر بنے گا. تو اس طریقے سے ہم لوگ اسمبلی بنائیں گے, اس کے اندر بچے اٹھ کے آپ کی جو آئین ہے, قانون ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں آئین اور قانون اتنی بڑی بات ہے کہ عام آدمی کو تو کیا ہے, سیاست دانوں کو بھی نہیں پتا ہوتی, لیکن وہ جو بچہ پڑھے گا اور وہ اس آئین پہ بات کرے گا, باقاعدہ شک بتائے گا اور پھر اس کے اوپر بحث کرے گا. یہ پروگرام تو آپ کو صرف پرائیویٹ اسکول میں ملیں گے, لیکن وہ بچہ گورنمنٹ اسکول میں کرانا چاہتا تھا, اور گورنمنٹ اسکول کے لیے میں نے بولا آپ کو میں سپورٹ کروں گا. الحمدللہ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں, ہم ضرور سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ان چیزوں کے اندر آگے بڑھیں, اور ہم ان کو, اور میں تو خاص طور پہ ان کو پورا سپورٹ کرتا ہوں. میں پرسنلی آپ کے اس انیشیٹو کا بہت زیادہ جو ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ کا یہ پرسنلی انیشیٹو, کیونکہ ہم خود یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یوتھ سے ہمارا تعلق ہے, اس کی سرگرمیوں میں ہم بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور کیونکہ ہمارا خود کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے تو دونوں چیزوں کی ہم تائید بھی کرتے ہیں اس بات کی کہ جنرلی یہ جو انیشیٹوز ماڈل یونائٹڈ نیشنز کے نام سے پرائیویٹ اسکولز میں ہوتے ہیں. اور دوسری بات آپ کی اسی بات سے جوڑوں گا کہ عمران خان کیونکہ اب لاسٹ امید ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایک فیوچر لیڈرشپ کریٹ کریں, اور فیوچر لیڈرشپ کریٹ کرنے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج ڈسکورس ڈائلاگ کو اپنے معاشرے میں پروموٹ کریں. ایک جو انتشار اور جو ایک ایکسٹریمزم ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے وہ کیسے ہم اس کو اوور کم کریں گے, جب ہم ایک دوسرے کی بات سننے کی صلاحیت رکھیں گے اور جب ہم آئین اور قانون کے توسط سے بات کر سکیں گے, دلائل کے ساتھ بات کر سکیں گے. تو کتنا خوبصورت انیشیٹو ہے آپ کی طرف سے ماشاءاللہ کہ قانون کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ فیوچر جنریشنز میں ہمارے پاس جو لیڈر پیدا کرنے کی ایک کوشش بھی ہے. تو دیکھیں نا ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, ہم اس کو خود ہی غلام بناتے ہیں. ہم اس کو کیا کہتے ہیں, بیٹا پڑھ لے اچھی نوکری نہیں ملے گی, پڑھ لے اچھی شادی نہیں ہوگی, پڑھ لے انجینئر بن جائے گا, کوئی بولے گا ڈاکٹر بن جائے گا. الگ الگ جو ہے نا بچے کے دماغ میں کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے گا بیٹا تو لیڈر کو بناتا ہے, بیٹا تو یہ کام کر لے لیڈر بن جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو لیڈر بنائیں. دیکھیں لیڈر کے لیے بھی جو ہے نا, ایک تو لیڈر دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو پیدائشی ہوتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پیدا کرتے ہو بناتے ہو, ان کو آپ کم جب تک ان کو دماغ میں نہیں ڈالو کہ لیڈر ہوتا کیا ہے تو وہ بنے گا کیسے. تو کم از کم اپنے بچوں کو اسپیچز کرائیں, مقابلے کرائیں, ان کو سیاست کی طرف بتائیں کہ سیاست اتنی گندی نہیں ہے, اسی سیاست میں رہ کے آپ اچھے کام کر سکتے ہو, اسی کے اندر رہ کے آپ جنت کما سکتے ہو, اسی کے اندر رہ کے آپ ثواب کما سکتے ہو. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ ایک آدمی کے لیے نہیں کرتے. دیکھیں ابھی میں کوئی بھی فیصلہ اگر کوئی بھی کام کرتا ہوں نا, ہزاروں لوگوں کے لیے ہوتا ہے, اس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اس سے مستفید ہوتے ہیں. کیونکہ پہلے میں جب کوئی سیاسی جماعت میں نہیں تھا, میں سنگل تھا, میں ایک آدمی کی ہیلپ کر سکتا تھا, 2 کی, 4 کی, 5 کی, 10 کی. اب میں الحمدللہ ہزاروں لوگوں ہی کر سکتا ہوں. میرا ایک فیصلہ 1000 لوگوں کی زندگیوں پہ اثر ڈال سکتا ہے. تو مجھے ثواب بھی اسی طریقے کا ملے گا اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا, اور مجھے اسی قسم کا جو ہے نا اللہ اس کا نعمت بدل دے گا. الحمدللہ آپ سیاست کی طرف بچوں کو اپنے لے کر آئیں, ان کو بتائیں کہ اچھی سیاست کریں, لوگوں کی خدمت کریں, اللہ آپ کو عزت بھی دے گا اور دنیا اور آخرت میں مقام بھی دے گا. اور سب سے بڑی بات, اپنے بچے کو لیڈر بنائیں, اس کو بتائیں بیٹا لیڈر ہوتا کیا ہے, وہ کس طریقے سے بنتا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتی, وہ عوام کی بات کرے گا یا جیتی کی بات کرے گا اور لوگوں کی بات کرے گا نہیں, وہ اپنی ذات کی بات ہی نہیں کرتا. آپ صرف اپنے بچے کو یہی سکھا دینا, وہ آپ دیکھیں الحمدللہ لیڈر بنے گا, آپ کا نام روشن کرے گا. کیا بہترین بات ہے, کیا بہترین بات ہے ماشاءاللہ. عبدالرحمن بھائی, ہم آپ کا بے تحاشا مشکور ہے کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے ہمیں اتنی عزت بخشی, ہمیں شرف بخشا کہ ہم آپ کو ہوسٹ کر سکیں. اور اگر جانے سے پہلے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے وائس آف میبل نیوز کے پلیٹ فارم سے تو کیمرہ از آل یورز. دیکھیں
بہت شکریہ آپ کا بلانے کا، اور میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ ایک یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ یہ اپنے چینل پہ اچھا پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اور ایک اچھی آپ کو انٹرٹینمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں اور لطف اندوز ہوں، تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں کہ لوگ ان کے پروگرام کو دیکھیں، اور ہمارا بھی ان کے پاس آنے کا دیکھیں یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں، اس چینل کو سپورٹ کریں. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اس رمضان کے اندر جو سمیٹ سکتے سمیٹیں، یہ ایک وہ خزانہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور یہ آپ کو سمیٹنے کا وقت ہے. تو اس کے اندر جتنا زیادہ ہو آپ سے نمازوں کی پابندی، تراویح کی اور روزوں کی الحمدللہ سب رکھتے ہی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہم میں سے جو ہے وہ رمضانوں میں چلی جاتی ہے کہ غصہ جو ہے نا اس کو کم از کم آپ ٹھنڈا رکھیں، اور لوگوں سے اسی روزے کے اندر اگر محبت سے پیش آئیں گے تو آپ کا جو روزہ ہے اس کا ثواب بھی انشاءاللہ دگنا ہو جائے گا. بہت شکریہ. کیا خوبصورت بات کی عبدالرحمان صاحب نے. اور عبدالرحمان صاحب کی اس خوبصورت باتوں کے بعد ہم اپنے حصے کی جو ہے ایک چھوٹی سی اچھی آخری بات کر کے پروگرام کا اختتام کریں گے. اور آج کے پروگرام کا جو لب لباب تھا، جو ہم نے اس پروگرام سے سمیٹا، اس میں ایک بہت خوبصورت بات یہ تھی کہ سیاست بھی ایک خدمت ہے اور سیاست بھی ایک عبادت ہے. تو اگر ہم سیاست کو عبادت کر کے عبادت سمجھ کے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کے بدلے میں جو پھل، جو نیکیاں ملیں گی وہ بھی بہت ہے. اور اس کی اگزامپل ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف یہ تلقین نہیں کی کہ آپ روزے رکھیں، آپ نماز پڑھیں، ساتھ ساتھ ہمیں پہلی اسلامی ریاست بنا کے بھی دی، جو کہ ایک آئیڈیل ریاست ہے، جو کہ ایک تمام کے تمام مسلمانوں کے آج کے دور کے بھی جو ہمارے لیے ایک مثال ہے اور ہمارے لیے ایک مشن راہ ہے. تو اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کی پیروی کرنی ہے تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ذات سے بالا تر ہو کے اپنے معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. انفرادی طور پہ تو ہمیں اپنا اچھا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر ہمیں اجتماعی طور پہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے تو پھر اس سیاست کو اپنانا بھی ہوگا، اس سیاست میں ایکٹیو بھی ہونا ہوگا، اور اس سیاست کو خدمت سمجھ کر خوب اس میں اپنے حصے کی کنٹریبیوشن بھی کرنی ہوگی. میں آپ کا میزبان ولید عبدالرؤف فلارہ آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشست سے یادگار رمضان سے اجازت چاہوں گا. اور اب ہم درخواست کریں گے عبدالمقید رضا قادری اتاری صاحب کو کہ آپ نعت رسول پیش کیجئے اور پھر دعا بھی کیجئے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے وہ وقت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ارے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، باب رحمت کھلا
حج کی رات ہے، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، اور مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی تو سب کی بھر دو، ورنہ گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اے مولا کریم، مولا کریم رمضان مبارک کی برکت سے ہم تمام پر رحمت اور برکتی نازل فرما۔ اے مولا کریم، جو بیمار ہے سمارے سب کی تمام بیماری سمارے کو دور فرما۔ اے مولا کریم، اس پاک بارگاہ کی صدقے سے ہم تمام پر رحمت اور برکتی نازل فرما۔ اے مولا کریم، ہماری روزی روزگار میں کاروبار میں خیر و برکتی نازل فرما۔ اے مولا کریم، ہم تمام کی تمام دی جائز نیک مرادیں پوری فرما، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے چہرہ رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔